اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی۔ او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے۔ اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے، میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے۔ میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے، تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں، لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا کہ رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے۔ اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے۔ میں کہیں جی نہیں کہی دا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، تو ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا، لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی۔ ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلیں۔ پہلے ہماری شادیوں پہ دلہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی۔ آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات۔ اور دوسری بات، گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دیں کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں۔ گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا۔ تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبراً سناؤ۔ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ۔ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گھورا تھا،
اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، پھر مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں. اب اختلاف ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، جتنے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا سا، ساڑھے کولوں سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے. اس طرح نہ کریں. آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے. ان کو قریب کریں. اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے. تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے. بڑی باتیں سنائیں. اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان. اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے. آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں. حضور سنتے رہے. بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں. تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی. پورا وقت دیا. وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے. پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں. کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں